فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، نمازیوں کے لیے. حالانکہ نماز کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے بڑی عبادت. لیکن اگر نماز بھی درست نیت سے نہیں پڑھی گئی اور انسان اپنی نماز سے غافل ہے تو فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، جو نمازوں کی طرف سے غافل ہیں. اور الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی پڑھتے بھی ہیں تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، انسانوں کی خاطر پڑھتے ہیں، تو ایسی نماز کا بھی کوئی فائدہ نہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور دل ان کے اتنے چھوٹے ہیں کہ دوسرے کی چھوٹی سی ضرورت پوری نہیں کر سکتے. تو ایک شخص اگر نمازی ہے لیکن ریاکار ہے، دکھاوے باز ہے، اور ریاکاری کیا ہوتی ہے؟ وہ کام کرنا جس سے انسان دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائے، دوسروں کی نظر میں قدر و منزلت حاصل کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں اپنا مقام بنانے کے لیے کوئی کام کرنا جس کا اصل مقصد صرف اٹینشن حاصل کرنا ہو. اٹینشن سیکر ہوتا ہے، وہ باتیں بھی اس لیے کریں گے کہ دوسرے متوجہ ہوں، وہ لباس بھی ایسا پہنیں گے کہ دوسروں کے دل میں جگہ بنے، وہ ایک ایک قدم اٹھائیں گے، ایک ایک ایکشن ان کا ہوگا تو صرف اس لیے کہ وہ انسانوں کی نظر میں بہت اچھے بن جائیں، کہ وہاں سے کچھ حاصل ہو جائے یا کوئی ان کا مفاد ہو سکتا ہے اس کے پیچھے. تو بہرحال اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ لوگوں میں بہت پرہیزگار، عبادت گزار اور بہت نیک اور متقی مشہور ہو جائے، اور لوگ اس نماز کی وجہ سے اس کی قدر کریں اور اس نماز کی وجہ سے اس کے ساتھ عقیدت رکھیں، تو اس کی یہ نماز اس کے لیے تباہی کا باعث ہے، نجات کا باعث نہیں. نجات دلانے والی نماز کون سی ہے؟ سورۃ المؤمنون میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور خشوع کیا ہوتا ہے؟ جھک جانا، دب جانا، یعنی جس کے اندر عاجزی ہے اور فوکسڈ ہے. کس کی طرف توجہ ہے؟ ساری ادھر ادھر نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ کی طرف پوری توجہ ہے. اس کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے، تب وہ نماز عبادت بنتی. اور اگر نماز اس وقت لمبی کر لی جائے جب کوئی دیکھ رہا ہو، اور اس وقت جلدی جلدی پڑھ لی جائے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اور ایک دم پورا طریقہ بدل جائے جب کسی کی نگاہ پڑے یا کسی کی موجودگی کا احساس ہو، اور اگر کوئی ہے نہیں تو پھر اپنے طریقے پر، تو ایسا شخص خدا سے تو نہیں ڈرتا، اس کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، تو لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کا کچھ فائدہ اس کو نہ حاصل ہوگا کہ جس کے لیے پڑھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. یہ تو پھر بندوں کی عبادت ہوگی. اگر بندوں کی خوشی کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے تو پھر ایسی نماز کا بھی فائدہ نہیں. تو کہنے کی بات یہ تھی کہ انسان کوئی بھی عمل کرے، چھوٹا کرے یا بڑا کرے، دین کا کرے یا دنیا کا کرے، اپنا ذاتی کام کرے یا بندوں کی خدمت کا کام کرے، معالج ہو، نرس ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی پیشے کے ذریعے انسانیت کی خدمت کرے، اگر اس کی نیت اچھی ہے اور اس کے کام کی کوالٹی اچھی ہے تو یہ کام اور طریقہ صحیح ہے، جیسا اس کو کرنا چاہیے ویسے کر رہا ہے، تو یہ کام اس کے لیے سراسر عبادت. اب آپ دیکھیے کہ اس پیشے میں جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اس پیشے کو عبادت کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا اس کی کوالٹی کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ وہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب انسان اس لیے کام کرے اس کا رب اس سے راضی. پھر وہ اس لیے نہیں کرے گا یا اس وقت نہیں کرے گا جب اس کا کوئی سینئر اسے دیکھ رہا ہو یا کوئی اس کو پوچھنے والا ہو یا کوئی اس پر اس کو ایوارڈ دینے والا ہو. وہ اس وقت بھی کرے گا اور وہاں پر بھی کرے گا جب اس کو کوئی بھی نہ دیکھ رہا.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.